السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے، ہم بات کریں گے آزمائش کے بارے میں۔ اللہ بندوں کو کیوں آزماتا ہے؟ آزمائش کیوں آتی ہے؟ کیا آزمائش، ہم میں سے بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ آزمائش سزا ہے یا پھر اللہ جس سے پیار نہیں کرتا اس کو آزماتا۔ اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا کہ دنیا آرام کے لیے ہے، آسائشوں کے لیے ہے، دنیا میں امتحان نہیں لیا جائے گا، دنیا ہمیشہ رہنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو اس لیے بنایا ہے کہ وہ اپنے بندے کو آزمائے۔ جب ہم اللہ سے اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے بہت محبت کرتے ہیں تو محبت کو پرکھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی آزمائش لیتا ہے کہ وہ مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے۔ آیا میرا بندہ جو دعویٰ کر رہا ہے کہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، میں اس کو آزماؤں تو کیا مجھ پہ توکل اور یقین اور صبر سے میری آزمائش کا پہ یہ صبر کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ جب بھی ہم پہ آزمائش آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں اس کے ساتھ آسانی ضرور بھیجتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ ہمیں مشکل کے ساتھ آسانی کو ضرور تلاش کرنا چاہیے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی بیماری دنیا میں بھیجی ہے تو اس بیماری کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی وعدہ کیا ہے کہ کوئی بیماری ایسی نہیں موت کے سوا جس کا میں نے علاج نہیں بھیجا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے کیوں آزماتا ہے؟ ہم اکثر اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے کیوں آزماتا ہے، ہم یہ سوال اکثر اپنے آپ سے یا کسی سے کرتے ہیں کہ اللہ مجھے ہی کیوں آزما رہا ہے، میں ہی کیوں؟ حتیٰ کہ ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ میں کیوں نہیں۔ اگر اللہ نے مجھے اس قابل سمجھا ہے، اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے کہ وہ مجھے آزمائے، تو میں اس سے یہ دعا کروں کہ اللہ مجھے اس آزمائش میں پورا اترنے کی طاقت دے۔ یہ سوال آتا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت نہیں کرتا، اس لیے میری زندگی میں اتنی مشکلیں آ رہی ہیں، اس لیے میری زندگی میں ایک لمحہ بھی سکون کا نہیں آ رہا کیونکہ اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت نہیں کرتا؟ ایسا نہیں ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ انبیاء اکرام سے محبت نہیں کرتے تھے؟ کیا جتنے بھی نبی آئے انہوں نے مشکلیں نہیں دیکھی؟ اگر ہم غور کریں تو کون سے ایسے نبی ہیں جنہوں نے اپنے وقت میں، اپنے زندگی کے معاملات میں مشکلات کو فیس نہیں کیا؟ ہمارے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مشاہدہ کیا جائے تو کیا وہ دنیا میں جب آئے تو کیا ان کے لیے کوئی مشکل نہیں تھی، کوئی آزمائش نہیں تھی؟ یہاں تک کہ وہ جب دنیا میں آئے تو ان کے والد کا انتقال ان کے آنے سے پہلے ہی ہو چکا تھا، وہ دنیا میں یتیم تھے۔ کچھ عرصے کے بعد ان کی ماں کا انتقال بھی ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ماں باپ دونوں کی محبت سے محروم تھے، پھر ان کے دادا نے ان کو پالا۔ کیا ان کی زندگی میں کوئی مشکل نہیں؟ کیا انہوں نے بہت آسائشوں والی زندگی گزاری؟ انہیں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ان سے کہ جو زندگی ختم نہ ہونے والی یعنی آخرت کی زندگی میں ان کے درجات اور ان کی زندگی بہت پرسکون اور آسائشوں والی ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت آسائشوں کے ساتھ محل میں زندگی نہیں گزاری، اور یہاں پہ اس بات کا بھی مشاہدہ کیا جائے کہ ان کی کتنی اولاد نے، جو ان کی اولاد بیٹے جو پیدا ہوئے وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، ایون جوانی کی عمر تک کو بھی نہ پہنچے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اتنا آزمایا، اتنی امتحانات میں ڈالا کیونکہ اللہ تعالیٰ ہم سے بہت محبت کرتے تھے۔ ہم باقی انبیاء کو بھی دیکھیں تو حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ اگر ہم اس پہ غور و فکر کریں، قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ان کے بھائیوں نے کیا کیا، ان کے اپنوں نے حسد کی، ان کو کس طرح آزمایا گیا، انہیں کنویں میں پھینک دیا گیا۔ تو کیا ان کو اللہ تعالیٰ نے اس کا اجر نہیں دیا؟ ان کے درجات کو نہیں؟ دنیا کی زندگی میں بھی ان کو اس امتحان کا صلہ بہت خوبصورت ملا، انہیں مصر کا بادشاہ بنا دیا گیا۔ وہ کس طرح سے گئے اور آخر میں ان کو ان کے والد سے بھی ملا دیا گیا، یعنی مشکلات میں ضرور ڈالا گیا لیکن ان کو اس مشکلات کے اختتام پہ بہت خوبصورت انعام ملا۔ مصر کی بادشاہت کے علاوہ ان کو ان کے والد سے ملا دیا گیا، ان کے بھائیوں سے ملا دیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے محبوب نبی، جن کو خلیل اللہ بھی کہا جاتا ہے، اللہ کا دوست، انہوں نے کون کون سی آزمائشوں کا سامنا نہیں کیا؟ ایک بچے کو اس کی ماں کے ساتھ تنہا اللہ کے حکم پر صحرا میں چھوڑ دیا، جو بھوکے پیاسے، نہ وہاں کچھ کھانے کا انتظام۔ کیا وہ آزمائش نہیں تھی؟ کیا انہوں نے اپنے حال پہ اللہ سے کسی بات کا شکوہ کیا
یا پھر یہ سوچا کہ ان کا کیا ہوگا، انہوں نے اللہ کو توکل کیا، صبر کیا. پھر اللہ کے ایک حکم پہ اتنے سالوں کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد نصیب فرمائی اور وہ کچھ تھوڑی سی بڑی ہوئی تو انہیں حکم دیا کہ اس کو ذبح کر دیں، اللہ کی راہ میں قربان کر دیں. تو کیا انہوں نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس امتحان میں کیوں ڈالا؟ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس آزمائش کو بہت قبول فرمایا، اور آج ہم اس کو سنت ابراہیمی کے طور پہ مناتے ہیں. ہر سال عید الاضحیٰ پہ قربانی کرتے ہیں اللہ کے نام کی، اور اس سنت کو مناتے ہیں. اس سنت کو ان کو یہ ریوارڈ ملا کہ ان کی آل میں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے، جو ان کی دعاؤں کا نتیجہ اور ان کا ریوارڈ تھا. ان کی قوم نے ان کو آگ میں پھینک دیا. ان کی اتنی جد و جہد اور اتنی مشکلوں کے بعد جب ان کی قوم نے ان کو نہیں مانا اور انہیں آگ میں پھینک دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا اس آگ کو ان پہ ٹھنڈا نہیں کر دیا، ان کی اس آزمائش کو کتنی آسانی سے دور فرما دیا. ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم اس مشکل میں ہیں، ہمیں یہ چیز نہیں مل رہی، ہمیں آسائشیں نہیں مل رہی. اگر ہم نے اللہ تعالیٰ سے گاڑی مانگی تھی تو ہمیں نہیں مل رہی، ہمیں اللہ تعالیٰ سے گھر مانگا تھا تو وہ نہیں مل رہا، اللہ تعالیٰ سے اولاد کی دعا کریں تو اللہ تعالیٰ کیوں نہیں دے رہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ آگے کیا ہونے والا ہے، ہمارے مستقبل میں کیا لکھا گیا ہے، ہمارے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے اور کس وقت پہ اچھا ہے، اللہ سب جانتے ہیں. اگر یہ ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی تو ہمیں اس چیز پہ اللہ سے شکوہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کہیں میں ایسا کچھ تو نہیں مانگ رہا تھا جو میرے حق میں اتنا برا تھا کہ میری آخرت بھی جاتی اور دنیا بھی جاتی. کیا یہ میرے حق میں اتنا برا تھا کہ شاید میں اس سے ہلاک ہو جاتا؟ تو اللہ تعالیٰ تو اپنے بندے کو بچانے کا ذریعہ، یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس موقع پہ وہ دعا ہمیں اتنا فائدہ نہ دے پاتی جتنا کہ وہ اپنے صحیح وقت پہ قبول ہونے پہ ہمیں فائدہ اس کا ملتا. تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے ہر معاملات پہ راضی ہونا چاہیے، اپنی آزمائش کو صبر کے ساتھ قبول کرنا چاہیے اور اس پہ صبر اور شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قابل سمجھا. اللہ تعالیٰ نے اگر آزمائش رکھی ہے تو اس کے آخر میں جنت کا وعدہ کیا ہے، درجات کا وعدہ کیا ہے، خواہشات پوری ہونے کا، اگر جو دنیا میں نہ ہو سکی وہ آخرت میں پوری ہونے کا وعدہ کیا ہے. تو پھر ہم پریشان کیوں ہوتے؟ جب ہمیں ہمارا رب آزمائے تو ہمیں اس کی ہر بات پر راضی ہو جانا چاہیے. اللہ تعالیٰ کبھی اپنے بندے کو اس کی سخت سے زیادہ نہیں آزماتا، یہ اللہ کا وعدہ ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ بہت سی ایسی آزمائشوں میں ڈالتا ہے لیکن نکال بھی لیتا ہے، لیکن جب ہم نکلتے ہیں تو ہمیں یاد بھی نہیں رہتا کہ ہم اتنی مشکل سے یا کس طرح ہم نے صبر کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس صبر کا اجر میں ہمیں اللہ تعالیٰ نکھار دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ آزمائش کے صبر میں ہمیں کس طرح نکھارتا ہے؟ جیسے کہ کسی دھات یا سونے کو تیز تپش میں پکایا جائے، اس کو جلایا جائے، اور اس کے بعد جب وہ کسی خاص خوبصورت شکل میں آتا ہے تو وہ دیکھنے میں بھی کتنا خوبصورت لگتا ہے. تو اسی طرح بندے کو بھی اللہ تعالیٰ آزماتا ہے اور اس کی آزمائش کرتا ہے. اس رستے کی مثال میں آپ کو اس طرح دوں گی کہ گاڑی ہے جو ایک سیدھے رستے پہ جا رہی ہے، اس سیدھے رستے پہ کوئی ٹرن نہیں آ رہا، لیکن ایک جب ٹرن آیا تو ہمیں تھوڑی سی مشقت کرنی پڑتی ہے اسٹیئرنگ کو موو کرنے کے لیے. تو یہ ایک رستہ بدلنے کے لیے، ایک سیدھے رستے پہ جانے کی وجہ سے رستہ بدلا وہ ایک آزمائش کی طرح ہے. لیکن جب ہم اپنی منزل مقصود پہ پہنچ جاتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے وہ ٹرنز ہمیں یاد نہیں رہتے، وہ اسٹریٹ ڈرائیو بھی ہمیں یاد نہیں رہتی، وہ منزل یاد رہتی ہے. دنیا بھی ایسے ہی ہے. اس دنیا میں اگر ہم ایک بات کو غور کریں تو اس دنیا میں کوئی رشتہ بھی اللہ کی محبت سے آگے نہیں ہے. اللہ اپنے بندے سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے. اللہ کبھی اپنے بندے کو اکیلا نہیں چھوڑتا، کبھی بھی اپنے بندے کو اکیلا نہیں چھوڑتا، اتنی محبت کرتا ہے. تو کیسے سوچ سکتے ہیں جو اتنی محبت کرنے والا رب ہے وہ اپنے بندے کو ایسی آزمائش میں ڈال دے کہ وہ اتنی مشکل میں آ جائے کہ نکل نہ سکے؟ ہمیشہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کسی مشکل سے نکالنے سے پہلے کسی آزمائش میں ڈالتا ہے، یا برائی کے رستے پہ ہے تو اس کو اچھائی کے رستے پہ ڈالنے کے لیے آزمائش میں لاتا ہے. اللہ تعالیٰ کبھی ایسے لوگوں کی صحبت سے بھی نکال دیتا ہے جس میں ہمیں نہیں لگتا کہ وہ صحبت ہمارے لیے اچھی ہے. ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ لوگ اچھے ہیں یا یہ صحبت ہمارے لیے اچھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ وہ لوگ ہمارے لیے اچھے نہیں ہیں، وہ صحبت ہمارے لیے اچھی نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے نکال کر الگ کر کے آزمائش دیتا ہے، لیکن جب ہمیں اس سب سے نکال دیتا ہے تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ رب کی محبت، اس کے قربت، اس کی عبادت ہمیں کتنا سکون دیتی ہے. ہم اپنے رب سے دور ہو کے کتنے بے سکون اور دنیا کی زندگی میں مصروف رہتے ہیں. آزمائشیں ہمیشہ رب کے قریب کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ
ہمیں خود کو یاد کروانے کے لیے بھی کبھی آزمائش میں ڈالتا ہے کہ اے بندے تو دیکھ، تیرا کوئی بھی نہیں میرے سوا، اے بندے تو میرے قریب آ جا۔ اللہ تعالیٰ بہت خوش قسمت لوگ ہیں جنہیں ہدایت کے رستے پہ اپنے قریب کر لیتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی ان خوش قسمت لوگوں میں سے کرے، ہمیں بھی اپنے قریب کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں برائی کے رستے پہ چلنے سے بچا لے، ہمیں مشکلوں سے بچا لے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کسی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی چھوٹا نہ سمجھیں، اور کسی چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو بھی چھوٹا نہ سمجھیں، کیونکہ ایک گناہ کے بعد دوسرا گناہ کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور ایک نیکی کو کرنے کے بعد دوسری نیکی کا موقع ملنا بھی اللہ کی طرف سے آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں کرے اور ہم سب کو راہ ہدایت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم۔ ایسی ہی اور ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجیے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔